بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہزاروں اقسام کے تو بم ایجاد ہو چکے ہیں، ایسا بم بھی ہے کہ آپ چاہیں تو وہ دوسری، تیسری، چوتھی یا پانچویں مرتبہ گاڑی اسٹارٹ ہونے پر پھٹے۔ ریموٹ کنٹرول بم بھی ہیں، ایسا پلاسٹک بم بھی ہے جو قریب سے گزرتی کسی گاڑی کے ذریعے آپ کی گاڑی پر پھینک دیا جائے، وہ گوشت کے لوتھڑوں کی طرح گاڑی کے کسی حصے پر چپک جاتا ہے، وہ بھی ریموٹ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایسے بم بھی ہیں جو کسی مخصوص ارتعاش سے پھٹتے ہیں، ایسے بم بھی ہیں کہ جب تک کوئی شخص کوئی مخصوص ڈیوائس لے کر ان کے قریب موجود رہے وہ نہیں پھٹتے، لیکن جب وہ اٹھ کر دور چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی میں بم پھٹ جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری بہت سی قسمیں تو ہمارے علم میں ہیں۔ ریڈ ڈاٹ والے اگر اسی قسم کے لوگ ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں تو پھر ان کے پاس اس سے بھی بڑھ کر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ نفیس صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ گویا اہم سوال یہ نہیں ہے کہ بم کب، کہاں اور کیسے نصب کیا گیا یا وہ کس قسم کا بم تھا، زیادہ قابل غور سوال یہ ہے کہ ریڈ ڈاٹ چاہتی کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گویا آپ نے تسلیم کر لیا کہ ریڈ ڈاٹ کا کوئی وجود ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا وہ اپنی ہٹ پر قائم تھے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ بہرحال موجود ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں۔ آپ کا دل رکھنے کو میں ان کا نام ریڈ ڈاٹ فرض کر لیتا ہوں۔ آپ کی اس عظیم مہربانی کا بہت شکریہ۔ میں نے ایک خفیف سی احساس شکست کے ساتھ کرسی کو پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اب آپ جن سوالات پر غور کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ میں تو جو کچھ آپ کو بتا سکتا تھا بتا چکا ہوں اور قائل کرنے کی جتنی کوششیں کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ بہرحال آپ لوگوں کی طرف سے اپنی تمام تر دل شکستگی اور مایوسی کے باوجود اس ملک اور یہاں کے بے خبر باسیوں کی بہتری اور ان کے مستقبل کی خاطر حاضر ہوں۔ میرے لیے جو حکم ہو وہ بتا دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ نفیس صاحب انگلی سے تھوڑی مسلتے ہوئے پرخیال سے انداز میں ایک لمحے کے لیے خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر طویل سانس لے کر بولے، ہمیں آپ کی ضرورت تو ہے لیکن فی الحال ہم آپ کو کوئی خاص ہدایت نہیں دے سکتے کہ یوں کیجیے اور یوں مت کیجیے۔ بس آپ اپنے معمولات جاری رکھیے اور جس طرح اب تک ہم پر چھوٹے موٹے واقعے کی اطلاع دیتے رہے ہیں وہ دیتے رہیے۔ اور ہاں، وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیجیے کہ ریڈ ڈاٹ آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتی۔ اپنی جان کی حفاظت اسی طرح کیجیے گویا ریڈ ڈاٹ آپ کی جان لینے کے در پہ ہے۔ اس ضمن میں آپ کی ہر ممکن مدد کر سکتا ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ کو 10-12 بہترین قسم کے کمانڈوز کی خدمات فراہم کی جا سکتی ہے۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ نفیس صاحب نے قدرے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ وہ واقعی عجیب آدمی تھے، میرے لیے کبھی مومے سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف انہیں ریڈ ڈاٹ کے وجود پر یقین نہیں تھا، میرا ماضی ان کی نظر میں مشکوک تھا، میری باتوں کا انہیں کوئی خاص اعتبار نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ مجھے اپنا خیال رکھنے اور اپنی جان کی حفاظت کی تلقین کرتے تھے۔ میں نے ملائمت سے کہا، چند منٹ پہلے کار کے دھماکے میں جو ڈرائیور اور مجھے ساتھ لانے والے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ بھی کمانڈو ہی تھے۔ نفیس صاحب نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا، تاہم تسلیم کر لیا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ جب 3 کمانڈوز میں سے 2 پلک جھپکتے ہوئے مر سکتے ہیں اور ایک شدید زخمی ہو سکتا ہے تو 10-12 کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اگر سب لوگ اسی انداز میں سوچنے لگیں تو تمام اہم شخصیات اپنی حفاظت کے لیے انتظامات کرنا چھوڑ دیں۔ نفیس صاحب بولے، ایک بار پہلے بھی ایک جگہ یہی بات ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ دنیا میں بہت سی مشہور شخصیات کی انہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی مثالیں موجود ہیں جنہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا۔ خود ہمارے فارن منسٹر حفیظ صاحب اپنے سیکیورٹی چیف اکرام بیگ کے ہاتھوں قتل ہونے لگے تھے، بال بچ گئے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر والا کس روپ میں فرشتہ اجل کو ہمارے پاس بھیج دے۔ ویسے بھی میں اس بحث میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ مشہور یا اہم شخصیات اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کرتی ہیں، میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں اور میں ایک نہایت غیر مشہور اور غیر اہم شخص ہوں۔ نفیس صاحب بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ جیسے لوگوں میں ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے، جب وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں
ہیں تو عموماً ان میں ایک عجیب بے نیازی انکساری، کچھ صوفیانہ پن اور کچھ درویشی سی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ مذہبی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، حج کراتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یہ تو ہماری بد نصیبی اور بے راہ روی ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہ آپ جیسے لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں انسانوں کے کسی خاص اور الگ ہی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ میرے ماضی کے ایک مختصر مگر نادانیوں برے دور کی وجہ سے مجھے اسمگلروں کے طبقے سے نفی کر رہے تھے، جو مجھے بہت بڑی زیادتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس لائن کو بہت جلد ترک کیا تھا اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی تھیں، بہت سی شخصیتوں کی ناراضی بھی مول لی تھی۔ جب میں اس لائن میں تھا تب بھی میرا کردار گنونا ہرگز نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی بے گناہوں کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے تھے۔ منشیات کی تجارت کے میں کبھی قریب بھی نہیں پھٹکا تھا، حالانکہ سب سے زیادہ دولت اسی میں تھی، بلکہ منشیات کے تاجروں سے تو مجھے نفرت رہی تھی۔ میں نے کبھی ان کی کسی قسم کی مدد یا اعانت بھی نہیں کی تھی۔ حاجی عالم شیر سے میرے اختلافات اور ٹکراؤ کی وجہ بھی یہی بنی تھی، جس میں وہ اتنا آگے چلا گیا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اس کو ختم ہی کرنا پڑا تھا۔ وہ حاجی تھا، 5 وقتہ نمازی تھا اور اس کے باوجود ڈرگ مافیا کا آدمی تھا۔ اس لیے اگر کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ مجھ جیسے گناہ گار ان جیسے پرہیزگاروں سے بہتر تھے تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسی معیوب یا نامناسب بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان باتوں کو سطحی یا پھر محض افسرانہ نظر سے دیکھنے والے لوگ نفیس صاحب کی طرح مجھے اور عالم شیر جیسے لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ میں نے صحیح اور جائز بزنس کی دنیا میں ایک طویل عرصے تک جس محنت اور جان فشانی سے کام کیا تھا اور جس طرح اوپر والے کی مہربانی سے ناممکنات کو ممکن کر دکھایا تھا، اسے جب کوئی بالکل نظر انداز کر دیتا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں چاہتا تو اسمگلنگ ہی کی لائن میں رہ کر شاید اس سے زیادہ دولت کما لیتا جتنی میرے پاس اب تھی، اس سے زیادہ طاقتور ہو جاتا جتنا اب تھا۔ وہ ادارے اور وہ محکمہ جن کے ذمے مجھ جیسے لوگوں کا کلا کما کرنا ہوتا ہے، وہ شاید مجھ سے لرزہ بر اندام رہا کرتے، لیکن میں نے کسی دباؤ کسی خوف کے بغیر خود بخود وہ لائن چھوڑ دی تھی۔ میں نے اسے اپنی ناسمجھی اور نادانی کا ایک دور سمجھ کر ہمیشہ بلانے کی کوشش کی تھی۔ یوں ہی اپنی دانست میں مجھے عقل آئی تھی، میرے اندر کا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ کم عمری اور نوجوانی میں حالات مجھے اپنے بہاؤ کے ساتھ بہاتے لے گئے تھے، لیکن بعد میں نے اپنی راہیں خود متعین کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس دوران مجھے بے شمار بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی تھیں، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی تھی، مگر اس کا صلہ فی الحال تو مجھے یہی مل رہا تھا کہ نفیس صاحب جیسے آدمی کی نظر میں مشکوک اور ناقابل اعتبار قرار پا رہا تھا۔ تاہم میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا تو نفیس صاحب جواب دینے سے کترا گئے اور موضوع بدلتے ہوئے سرسری سے لہجے میں بولے، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ وقت بحث و مباحثے کا نہیں ہے۔ یہ بتائیے، اگر آپ اب ریڈ ڈاٹ والوں کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ لیں، ان سے معافی مانگ لیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی چند ابتدائی کارروائیوں سے ہی آپ کو عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور آپ اب ان کی پیشکش قبول کر کے ان کی ہدایت کے عین مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ انہیں جتنی مہلت دینا تھی وہ انہوں نے مجھے پہلے ہی دے دی تھی۔ خوب اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے لیے میں نے جواب دیا۔ یہ بات وہ اپنے پیغام میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ ایک بار انکار کرنے والوں کے لیے ان کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے بھی اگر انہیں یہ تک معلوم ہے کہ میری آپ کے ساتھ خفیہ میٹنگز چل رہی ہیں تو وہ میری اس پیشکش پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ پھر بھی کچھ کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ان کے لہجے میں ہلکا سا اصرار تھا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ان کی تنظیم میں گھس کر خفیہ طور پر آپ کے ایجنٹ کا کردار ادا کر سکوں تو یہ بچکانہ امید ذہن سے نکال دیجئے۔ اپنی تجویز کے لیے بچکانہ کا لفظ سن کر نفیس صاحب کے چہرے کی سرخی میں ہلکا سا اضافہ ہوا، لیکن دوسرے لمحے ان کی رنگت اعتدال پر آ گئی۔ وہ اپنی کیفیات اور محسوسات پر قابو رکھنے میں یقیناً کافی ماہر تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے بم دھماکے اور اپنے 2 آدمیوں کی ہلاکت نے بھی ان کے سکون میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، معلوم نہیں آپ نے دلی طور پر اب بھی ریڈ ڈاٹ کے وجود کو تسلیم کیا ہے یا نہیں؟ اگر کر لیا ہے
تب بھی شاید ان سب باتوں پر یقین نہیں کیا جو میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتائی تھی۔ فرض کر لیں میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی خدمات ان کے لیے پیش کر بھی دوں اور وہ کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے قبول کر بھی لیں اور میں بظاہر ان کا اعلی کار بن کر آپ کے ایجنٹ کا رول ادا بھی کرنا چاہوں، تب بھی شاید نہ کر سکوں۔ انہیں ڈبل کراس کرنا مجھے تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ وہ ہر پہلو کا خیال رکھتے ہیں، کوئی کچا کام نہیں کرتے۔ وہ تو نہ جانے کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، انسان کی شکل اور اس کا ذہن تک بدل دیتے ہیں۔ نفیس صاحب خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ساری کہانی تو انہماک سے سن چکے تھے، لیکن دل میں اس پر کچھ زیادہ اعتبار نہیں رکھتے تھے۔ تاہم میں نے ایک موہوم سی امید کے سہارے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک دوست اور ہمدرد ہنی کو وہ پرنسس تہمینہ کے روپ میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ کسی چھوٹے موٹے سرجیکل عمل اور برین واش کے ذریعے انہوں نے اس کا ذہن بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی دانست میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ وہ تو محض ایک اتفاق تھا کہ شاید اس کے ذہن کے کچھ خلیات تباہ ہونے سے بچ گئے اور اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور خفیہ طور پر میرا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ نفیس صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں مجھے یاد ہے، آپ نے بتایا تھا وہ لڑکی اب انہی کے قبضے میں ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا ذہن مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو سکا تھا اور وہ آپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ جی ہاں، میں نے تعصب سے کہا، معلوم نہیں بیچاری زندہ بھی ہے یا نہیں۔ شروع میں ریڈ ڈاٹ والوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے اسے کوئی سزا نہیں دی، لیکن اس کے بعد سے مجھے صحیح طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ نفیس صاحب کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق ابری۔ آپ تو ریڈ ڈاٹ کے کہے پر بڑا یقین رکھتے ہیں، اس پر بھی یقین کر لیا ہوتا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ ریڈ ڈاٹ والے کھرے دشمن ہیں۔ وہ بہت سے منافق دوستوں سے بہتر ہیں۔ کم از کم میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، لیکن میں یہ بہرحال نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں۔ نفیس صاحب ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دوسری مثال میں آپ کو بلیک برڈ کی یاد دلانا چاہوں گا۔ اس کے دماغ کی بھی سرجری کی گئی تھی اور اسے کچھ مخصوص تربیت بھی دی گئی تھی۔ ذہنی طور پر وہ پورا انسان تھا، صرف انسانی زبان بول نہیں سکتا تھا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں؟ نفیس صاحب گہری سانس لے کر بولے، جی ہاں، میرا مقصد یہی ہے۔ میں نے تائید کی۔ تو پھر ہمارے سامنے سردست کوئی راستہ نہیں، فی الحال ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ نفیس صاحب بولے، عجیب بات ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں ایک عام سا شہری ہوں، میں بھی انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ملک کی اتنی اہم شخصیت ہیں، اتنے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، آپ بھی انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے؟ نفیس صاحب قدرے سرد لہجے میں بولے، مطمئن رہیں، ہمارا انتظار ذرا مختلف قسم کا ہے۔ اس دوران بہت کچھ ہو رہا ہے، امید ہے جلد ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ مشینری اپنا کام کر رہی ہے۔ آج جو دھماکہ عین آپ کی ناک تلے ہوا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ ہوگا؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ یقیناً ہوگا، وہ اعتماد سے بولے، اس کے بارے میں تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ملک بھر میں غیر ملکیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی، اس سلسلے میں کچھ ہوا یا کوئی بات سامنے آئی؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، غیر ملکیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، اس پر ہماری بہت زیادہ توانائی، وسائل اور افرادی قوت صرف ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ وہ ایک دوسری فائل اٹھا کر اس کے ورق الٹتے ہوئے بولے، جو غیر ملکی ہمارے ہاں غیر قانونی طور پر گھسے ہوئے ہیں، ان سے بعض صرف عمومی قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، مثلا اسمگلنگ، چوری چکاری، لڑائی جھگڑا وغیرہ۔ ان میں سے بعض اپنے اپنے ملکوں کے مفرور مجرم بھی ہیں۔ ان میں سے بعض اگر کچھ سازشوں میں ملوث بھی ہیں تو وہ اسی قسم کی ہیں جن سے بد امنی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہم اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تعلق ریڈ ڈاٹ جیسی عجیب و غریب اور طویل المیعاد منصوبے رکھنے
کرنے والی تنظیم سے نظر نہیں آتا۔ ان میں زیادہ تر عام سے پیشہ ور دہشت گرد اور تخریب کار ہوتے ہیں جو کبھی ایک ملک کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کے لیے۔ یہ لوگ کبھی کبھی عام اور جذباتی قسم کے سیاسی ورکرز کو بھی اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں اور ان کی کم علمی یا ذہنی ناپختگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے مگر اب کچھ بڑھ گیا ہے۔ اچھا خاصا سمجھدار طبقہ بھی ان سازشوں سے متاثر ہونے لگا ہے۔ اس مقصد کے لیے غیر ملکی دولت بھی بہت استعمال ہو رہی ہے۔ ہم اس کی روک تھام کی اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے کیونکہ یہ سیاست کے وجود میں کینسر کی طرح داخل ہو گیا ہے، اور جہاں معاملہ سیاست کا آ جائے وہاں مسائل بہت نازک اور ہفت پہلو ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار نفیس صاحب ذرا کھل کر حالات پر روشنی ڈال رہے تھے، تاہم اب بھی وہ بہت محتاط ہی تھے۔ میں ہمتاً گوش تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولے، دوسرا طبقہ ان غیر ملکیوں کا ہے جو جائز اور قانونی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہیں نہ کہیں اندراج موجود ہے۔ ان میں مشنری ادارے ہیں، طلباء ہیں، سفارتی ادارے ہیں اور مختلف ملازمتوں کے سلسلے میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ان میں بھی بہت سے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں جو کسی نہ کسی آڑ میں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ریڈ ڈاٹ قسم کی تنظیم سے کسی کا تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ کیا ہماری خفیہ ایجنسیوں کے اتنے وسائل ہیں کہ تمام قانونی اور غیر قانونی غیر ملکیوں پر صحیح معنوں میں نظر رکھی جا سکے اور ان سب کی وابستگیوں کا کھوج لگایا جا سکے، ان کی تمام سرگرمیوں سے باخبر رہا جا سکے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہر ایک پر نظر رکھنا تو ممکن نہیں، نفیس صاحب نے تسلیم کیا، لیکن نگرانی وغیرہ کا ایک عمومی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں اگر کبھی کوئی ایک تخریب کار، دہشت گرد یا غیر ملکی ایجنٹ پکڑا جاتا ہے تو گویا سرا ہاتھ آ جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے بہت مزید سی گرفتاریاں ممکن ہو جاتی ہیں، اس کی زبانی بہت سے انکشافات ہو جاتے ہیں، یوں تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ہمارے پاس رپورٹوں کا ایک انبار جمع ہے، یہ صرف ان کے خلاصے ہیں، لیکن ابھی تک ریڈ ڈاٹ جیسی کسی تنظیم کی طرف سے کوئی اشارہ بھی سامنے نہیں آیا۔ میں نے آپ سے پچھلی ملاقات کے دوران ہی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ آپ کی کہانی مجھے محض فکشن معلوم ہوتی ہے، افسانہ طرازی دکھائی دیتی ہے۔ میرے ساتھ یہاں دیگر خفیہ ایجنسیوں کے جو سربراہان تشریف رکھتے ہیں، ان کی رائے بھی کم و بیش یہی تھی۔ اس کے باوجود ہم نے آپ کو بتائے بغیر احتیاطاً تمام ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا، ایک نیٹ ورک تیار کیا اور ایک خصوصی کمیٹی بنائی جس کا سربراہ عارضی طور پر میں ہوں، اور اسی حیثیت کی وجہ سے زیادہ تر میں اکیلا ہی آپ سے سارے مذاکرات کرتا ہوں۔ ہم لوگ نہایت طوفانی انداز میں حرکت میں آئے، لیکن افسوس کہ کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ ہمارے ہاں تخریب کاری اور دہشت گردی وغیرہ معمول بن گئی ہیں، جس کے پیچھے آپ کے خیال میں دشمن ملکوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے مقامی لوگوں کو بھی اعلی کار بنا لیتے ہیں۔ عین ممکن ہے ان سب کے پیچھے در حقیقت ریڈ ڈاٹ ہی ہو، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوں۔ میں نے خیال ظاہر کیا کیونکہ ریڈ ڈاٹ جہاں جیسے عناصر کو مناسب سمجھے استعمال کرتی ہے، جہاں جیسا طریقہ اسے موزوں نظر آئے وہ اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا اپنا نام کبھی سامنے نہیں آتا۔ استعمال ہونے والوں کو خود بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے شاید بہت پرپیچ طریقے اختیار کیے جاتے ہوں گے۔ نفیس صاحب توجہ سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اب یہی دیکھ لیں کہ مجھ پر چند حملوں میں ہی جو لوگ مارے گئے ہیں وہ خطرناک بدماش، مفرور، مجرم، قاتل یا دہشت گرد وغیرہ تھے اور مقامی ہی تھے۔ ان سے تفتیش کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ وہ مارے گئے، لیکن انہیں شاید خود بھی معلوم نہ رہا ہو کہ وہ در حقیقت کس کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی اور آیا ہو، اس کے پیچھے کوئی اور ہو، اس طرح سلسلہ در سلسلہ آخر میں کہیں ریڈ ڈاٹ کا ہاتھ ہو، یعنی اصل جڑ ریڈ ڈاٹ ہی ہو، لیکن آپ کے ہاتھ صرف شاخیں ہی آتی رہی ہوں اور آپ انہیں ہی جڑ سمجھتے رہے ہوں۔ وہ خاموش رہے تو میں نے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا، ہمارے فارن منسٹر حفیظ صاحب کا سیکیورٹی چیف اکرام بیگ کتنا گاگ آدمی تھا، اس کی پوزیشن کتنی اہم تھی، نہ جانے کتنی چھلنیوں سے گزر کر وہ اس پوزیشن تک پہنچا تھا، اس کے باوجود وہ بک گیا
تھا حفیظ صاحب کے قتل کی سازش میں ملوث تھا، اب اس جیسا شخص آسانی سے تو نہیں بکا ہوگا۔ اس نے اچھی طرح تحقیق کی ہوگی کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، کس کے مقاصد پورے کر رہا ہے، مگر اپنی تمام تر چالاکی اور شاطرانہ پن کے باوجود وہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ریڈ ڈاٹ کے ہاتھوں کھلونا بنا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں مختلف محکموں میں نہ جانے کس اہم پوزیشن پر ریڈ ڈاٹ نے اپنے مہرے بٹھا دیے ہیں، لیکن انہیں شاید معلوم نہ ہو کہ انہیں خریدنے والی اصل قوت کون ہے۔ ہر ایک کی نفسیات یا کمزوریوں کے حساب سے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کھیل کھیلا گیا ہو، لیکن حقیقت اس کی نظر سے اوجھل ہی رہی ہو۔ اس کے علاوہ نچلی سطح پر تو ہمارے ہاں بہت ہی سستے داموں بک جانے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو دولت کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں تو اس بات سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔